اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تو حضرت بی بی سارہ ان کے ہمراہ تھی اور ان کی خدمت گزار حضرت ہاجرہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور آپ اپنے مال و مویشی بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اپنا مال دولت اور ساز و سامان بھی لے گئے تھے، اور وہاں اپنے اس چھوٹے سے خاندان کے ساتھ رہنے لگے۔ اور حضرت سارہ چونکہ ابھی تک بے اولاد تھی اور اس پر بہت غمگین رہتی اور کہ ان کے شوہر بھی ابھی تک اولاد سے محروم ہے، اور اس نعمت سے یہ بہت محروم ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھ رہی، اور آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کو حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کی رائے دی، اور یہ نہایت وفادار امانتدار تھی اور اپنے شوہر کی ہمدرد اور غمسار تھی۔ انہوں نے رائے اس لیے دی کہ اللہ کریم حضرت ہاجرہ سے انہیں فائدہ دے، اولاد نوازے جو ان کے لیے راحت کا سبب ہو اور ان کے دکھ درد دور ہو جائیں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا، اور ان کے ہاں ایک ذہین اور فتین بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لہٰذا حضرت ابراہیم کی زندگی کے چمن میں بہار آ گئی اور ان کی آنکھ بیٹے کے وجود کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہو گئی، اور بہت دونوں خوش تھے اور خوش و خرم رہتے۔ لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر باتقاضا شریعت غیرت و رشق میں مبتلا ہوگی اور قاعدہ خاضر اور نہایت غمگین ہونے لگی، اور انہیں کھانا پینا اور سونا دوبر ہو گیا، اور اب تو وہ لڑکے کی صورت دیکھنے کی بھی رواں دواں نہ ہوتی اور نہ وہ حضرت ہاجرہ کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتی، اور اب تو وہ بہت ہی رنجیدہ رہنے لگی تھی اور انہیں کسی پل چین نہیں آتا، لہٰذا انہوں نے برا ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ اب میں انہیں ایک لمحہ بھی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا اب صاف کہہ دیا کہ آپ انہیں اور لے جائیں کہیں کہ میری نظروں سے ان دونوں کو دور کر دی۔ بے آپ ہو گیا صحرا کے حوالے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی اس خواہش پر عمل کرنے کا تہیہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ کو اس کی ہدایت فرمائی کہ وہ بیوی بچے کو کہیں لے جائیں اور حضرت سارہ کی خواہش کا احترام کرے۔ اس لیے آپ نے سفر کی تیاریاں فرما لی اور اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر چل کھڑے ہوئے، اور ہدایت الہی آپ کے شامل حال تھی، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے طویل سفر طے کر لیا۔ آپ وہاں آ کر ٹھہر گئے جہاں پر بیت اللہ شریف ہے۔ اس چٹیل اور وسیع میدان میں آ کر آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹھہرا دیا، اور اسی بے سر و سامان وادی میں اور بے آب ہو گیا صحرا میں انہیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا، اور دونوں کمزور اور بے بس جانیں رب کریم کے حوالے کر دی، اور کھانے اور ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کو دے دیا، اور ان چیزوں کے علاوہ سوائے ایمان اور توکل اللہ کے ان کے ساتھ کچھ نہیں تھا، بس اب خدا کی ذات ہی ان کا سہارا تھی، اور انہیں آپ نے اکیلے ہی وہاں پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر انہیں چھوڑ کر چل دیے۔ جب آپ تھوڑی دور تک گئے تھے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے آئیں اور ان کا دامن تھام لیا اور آپ کی سواری کی باغ تھام لی، اور عرض کرنے لگی ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کس کے سہارے اس بے آب و ویران وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور رحم طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور رحم کی طلب میں بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور جگر کے ٹکڑے کا واسطہ دیا کہ اس بھوک اور پیاس کے انفرید کے منہ میں دے کر کیوں جا رہے ہو؟ یہاں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، انہیں کون بچائے گا؟ اور درندوں بھی ہوتے ہیں، انہیں یہاں سے محفوظ درندوں سے کون رکھے گا؟ اور سورج کی لپیٹوں سے ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور جلتی ہوئی ریت سے اور فضا سے ان کو کون بچائے گا؟ اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جڑیاں لگ گئی کہ شاید ان کا دل
پگھل جائے اور وہ ان کی فریاد پر کان دھریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، بلکہ فرمایا کہ رب کریم کا یہی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب حضرت حاجرہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ امر ربی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے سلسلہ گفتگو بند کر دیا اور حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم ہم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیلے سے نیچے اتر گئے اور باریک قدموں اور رنجیدہ دل کے ساتھ واپس چل دیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے سے اپنی بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑ دیا، اور ان کا دل غم سے نذر اور بھرا ہوا تھا، اور بیوی بچے کی فطرت سے تڑپ رہا تھا اور دکھی دل سے انہیں الوداع کہہ کر جا رہے تھے، اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے، اور رضائے حق پہ سر تسلیم جمع کیے ہوئے تھے، اور وطن کی طرف رواں دواں تھے، اور اپنا اکلوتے بیٹے کو اس دور جنگل میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہے تھے، اور وہ یہ بارگاہ الہی میں کیے جا رہے تھے۔ لق و دق اور ویران صحرا میں حضرت ابراہیم کی دعا، اے رب کریم میں نے اپنے گھر والوں کو صحرا میں بے بزرگ و بے بار میں ٹھہرا دیا تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب کریم یہ نماز کی پابندی کرتے رہیں اور ان کے دل اپنی طرف جھکنے والا بنا دے، اور انہیں پھولوں سے روزی عطا فرما کہ یہ لوگ تیرا شکر کریں۔ اور اس تفصیلی دعا سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس غیر آباد علاقے میں اپنے خاندان کو آباد کرنے سے صرف یہ تھا کہ اس جگہ کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، چنانچہ یہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فریضہ حج ادا کرنے کا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور اکلوتے بیٹے کو اس چٹیل اور غیر آباد میدان میں اکیلا ہی چھوڑ آئے۔ ذکر چاہ زمزم کی روانگی کا، بلکہ جب آپ نے انہیں وہاں پر چھوڑا تو حضرت حاجرہ کو وہاں ہر طرف سے آفات منہ کھولے نظر آئیں۔ دھوپ کی تپش سے ریت آگ کی طرح گرم ہو رہی ہے، اور پتھر لال انگارے بنے ہوئے ہیں، اور گرم ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت صبر و تحمل سے یہ سب کچھ سہ رہی ہے۔ گرمی کی شدت سے دودھ چھاتیوں سے خشک ہو رہا ہے، اور بچے کے منہ میں دودھ ایک گھونٹ نہیں آ رہا، اور خود حاجرہ علیہ السلام کا منہ پیاسا ہو رہا ہے، ہونٹوں پر تپڑیاں پڑ چکی ہیں، اور ساتھ ہی بھوک سے برا حال ہے، تو رب العزت میں فریاد کرتی ہیں اور اس ذات گرامی کے حضور روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور پانی کی تلاش میں چاروں طرف پریشان ہو کر پھرتی ہیں۔ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک پانی کی تلاش میں نظر دوڑاتی ہیں، جب وہاں پانی نظر نہیں آتا تو پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چلی جاتی ہیں، اور نا امید ہو کر پھر صفا کی طرح دوڑتی چلی آتی ہیں۔ اسی سرگرمی کی حالت میں وہ 7 بار ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، لیکن پانی دستیاب نہیں ہوتا، اور دور سے انہیں ننھا بچہ بلبلاتا ہوا سنائی دیتا ہے، تو گھبرا کر دوڑتی ہوئی وہاں پر پہنچی۔ ہوا بھی پہلے دردناک آواز سے بلک ہو رہی تھی، لیکن جب آپ پتھریلی چٹانوں پر سے
گرتی پڑتی وہاں پہنچی ہیں تو دیکھتی ہیں کیا ننھا بچہ بے چینی کی حالت میں پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہے اور اس کا حلق خشک ہو چکا ہے اور آواز اس کے گلے میں اٹک رہی ہے اور وہ ریشم جیسی نرم پاؤں سنگ ہار پر چھالے پڑ رہے ہیں اور رحمت الہی جوش میں آ گئی اور پانی کا چشمہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس سے رواں دواں ہے اور اللہ کریم کو اس بچے کی حالت پر رحم آتا ہے اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی چاہ زمزم کی صورت میں زمین سے بہنے لگتا ہے اور فوراً کی طرح سے جاری ہو جاتا ہے۔ ذکر حضرت ابراہیم و اسماعیل بخاری شریف کی حدیث پاک میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس روایات کا مضمون یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اس کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں پر آج کعبہ شریف ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجود مقام کے بالائی حصے پر انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور وہاں اس جگہ اس وقت ویران اور غیر آباد تھی، پانی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور کی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر واپس لوٹ گئے۔ جب حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی گئی، اے ابراہیم کہ آپ ہمیں اس ویران جنگل میں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ آدم ہے نہ آدم کی اولاد، جہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم کے پیچھے یہ کہتی چلی جا رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ آخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم فرمایا ہے، یہ رب العزت کا امر ہے۔ جب حاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، تب تو بلا شبہ وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر حضرت بی بی حاجرہ وہیں سے واپس لوٹ آئی تھی اور واپسی پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا فرمائے جس کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک اس مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور تھیلی سے کھجور نکال کر تناول فرماتی رہی اور حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی نہ رہا نہ کھجور۔ تب تو آپ بہت پریشان ہوئی، چونکہ وہ خود بھوکی پیاسی تھی، اس لیے ان کی چھاتیوں میں بھی دودھ نہ اترا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا، اور جب دونوں کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی اور بچہ بے-تاب ہونے لگا تو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس پریشانی کی حالت میں بچے کو کچھ کھلا سکے۔ یہ منظر ان کی برداشت سے باہر تھا، وہ اس کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ لیکن کچھ سوچ کر آپ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے اور پانی ملنے کی کوئی سبیل نکل آئے، یاد کہیں پانی کا نشان مل جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بچے کی یاد میں مجبور ہو کر واپس میدان میں آ گئی اور اس کے بعد پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی۔ جب وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا تو فوراً بچے کی فکر میں واپس وادی میں بچے کے پاس آ گئی کہ وہ کہیں درندہ بچے کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ اسی طرح 7 مرتبہ آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچنے کا ارشاد فرمایا کہ یہی وہ ہے جو حج میں لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ پہاڑی پر تھی کہ ان کے کانوں میں ایک
آواز گونجی تو چونکہ ماں تھی اور آپ نے خیال فرمایا کہ جیسا کوئی پکار رہا ہو دھیان سے کان لگائے تو دوبارہ وہیں آواز سنی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اگر تم کوئی مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تو تمہاری آواز سنی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا تو خدا تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل نے زمزم کے مقام پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے پانی ابل آیا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو فوراً پانی کے پر ٹوٹ پڑی مگر پانی برابر نکلتا رہا۔ اسی مقام پر پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابن اسماعیل پر اپنی رحمت فرمائے، اگر وہ اس وقت آب زمزم کو اس طرح سے نہ روکتی اور اس کے ارد بار نہ لگاتی تو آج تک وہ ایک بہت بڑا جھیل بن گئی ہوتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زم کے چشمے سے پانی نوش فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کوئی خوف و خطرہ اور غم دل میں نہ لانا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کے تعمیر کی سعادت اس بچے اور اس کے والد کے حصے میں بقیہ لکھ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کو باقی رہے گا۔ پہلے تو بیت اللہ شریف کی یہ جگہ نمایاں تھی لیکن پانی کا بہاؤ اسے دائیں بائیں سے برابر کرتا جا رہا تھا۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔